اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور صلحائے امت کے قبروں کے اوپر مزارات بنائے جاتے ہیں، یعنی قبہ بنایا جاتا ہے یا گنبد بنایا جاتا ہے۔ اس پر کچھ لوگ معترض ہیں اور وہ دلیل کے طور پہ یہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں جو کہ بحوالہ مسلم شریف مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں کہ جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ اب اس حدیث پاک کا مفہوم، وہ کام کیا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم کوئی تصویر نہ دیکھو مگر مٹا دو، نہ اونچی قبر دیکھو مگر زمین کے برابر کر دو۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کہ قبر میں چونا گچ کیا جائے، یعنی پختہ کی جائے، اور یہ کہ اس پر کچھ بنایا جائے، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ دو حدیث شریف جو ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، صلحائے امت، اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جو گنبد بنے ہوتے ہیں یا عمارت بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور دلیل کے طور پہ یہ حدیث شریف جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، ان لوگوں کو اس حدیث شریف کے فہم کے اندر جو ہے وہ مغالطہ ہوا ہے۔ جس حدیث پاک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تصویروں کو مٹانا ہے اور قبروں کو برابر کرنا ہے۔ اب اس کا جواب آپ سماعت کیجئے اور اس حدیث پاک کی تفصیل اور اس کا مفہوم اور جو منشا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ وہ سماعت کیجئے جو محدثین نے بیان کی، اور اس کے اوپر دلائل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں جن کا وصال مبارک ہوا، تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس آپ خود ان کی کفن دفن کا انتظام کرتے، آپ ان کے جنازے میں شرکت فرماتے، اور خود آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ ادا فرماتے۔ تو جب جن مسلمانوں کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور جو ہے خود آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں بنی اور آپ کے زیر نگرانی بنی، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ پہلے ان کو اونچا بنا دیتے، ان کا پختہ بنا دیا، اور پھر بعد میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ اسے تم گرا دو اور اسے برابر کر دو، اور برابر کرنے کا حکم ہے حدیث پاک کے اندر، اسے برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ واجب الاحترام حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن قبور کو زمین کے برابر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، وہ یہود و نصارہ کی قبور تھی، وہ مشرکین کی قبور تھیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین یہود و نصارہ ان کی قبور کو برابر کر دو۔ اب اس کی تائید اسی الفاظ کے اندر، حدیث پاک کے اندر یہ جو الفاظ ہیں کہ ولا قبرن مشرفن الا سویتہ، یعنی قبر کو اونچا دیکھو تو اس کو برابر کر دو، ان کلمات طیبات کے پیچھے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں حدیث شریف کے، واجب الاحترام اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ تصویر دیکھو اس کو مٹا دو۔ اب مسلمانوں کو تصویر کے ساتھ کیا جو ہے مناسبت ہے؟
تو تصویر کو مٹانا یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ وہ قبور جو تھیں وہ یہود و نصارہ کی تھیں، کیونکہ عیسائی اور یہود جو تھے وہ قبروں کے اوپر جو ہے وہ تصویریں لٹکایا کرتے تھے اور تصویریں رکھا کرتے تھے۔ تو جو اس حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبور کو زمین کے برابر کر دو، یہ یہود و نصارہ کی قبور تھی، مشرکین کی قبور تھی، نہ کہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبور تھی، کیونکہ مسلمانوں کی قبور تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی تعمیر ہوتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زیر نگرانی انہیں دفن کفن کا انتظام فرماتے، خود نماز جنازہ کے اندر آپ شرکت فرماتے، اور آپ کے زیر سایہ اور آپ کے زیر نگرانی جو ہے یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو معاذ اللہ ایسا تو نہیں تھا کہ حضور اپنے زیر نگرانی ایسا کام فرما رہے تھے اور بعد میں حضور فرمایا ایسا کرنے سے منع کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قبروں جن کی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا اس حدیث شریف کے اندر، اس سے مراد مشرکین اور یہود و نصارہ کی قبور ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، غور کیجئے اس حدیث پاک کے اندر الفاظ مبارک ہیں کہ قبروں کو برابر کر دو، تو مسلمانوں کی قبریں تو برابر نہیں کی جاتی۔ آپ اب بھی حرم شریف چلے جائیں، لوگ دلیل کے طور پہ کہتے ہیں جی وہاں سے اسلام آیا، تو واجب الاحترام بے شک وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے پورے دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اسلام کو پھیلایا۔ محترم خواتین و حضرات، آپ چلے جائیں جنت البقیع کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں پہ با ادب حاضری نصیب فرمائے اور زیارت نصیب فرمائے جنت البقیع کی۔ واجب الاحترام وہاں پہ بھی قبریں جو ہیں بالکل زمین کے ساتھ نہیں ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ و برسول الکریم، آپ دیکھیں کہ وہاں بھی زمین سے اوپر ہیں، تو مسلمانوں کی قبریں تو زمین کے بالکل برابر نہیں ہوتی، تو لہٰذا مسلمانوں کی قبریں تو زمین سے اوپر ہیں، اس حدیث پاک کے اندر زمین کے برابر کر دینا ہے، تو اس سے بھی جو برابر کرنے کے الفاظ ہیں اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں حکم نہیں تھا، بلکہ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی قبور کے بارے میں حکم تھا۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح فتح الباری شرح بخاری شریف میں اس حدیث پر جو عنوان قائم کیا گیا ہے یہ حدیث شریف کے اوپر، وہ مشرکین جاہلیت کی قبریں اکھیڑے جانے کا جو ہے یہ باب عنوان جو ہے اس حدیث پاک کے اوپر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، نہ کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، ولیوں، صلحاء امت کی قبور جو ہے ان کو جو ہے وہ گرانے کا حکم اس حدیث پاک کے اندر نہیں ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کے اندر جو قبروں کو برابر کرنے کا معاملہ ہے، جو حکم ہے، یہ محترم خواتین و حضرات یہ مشرکین یہود و نصارہ کی قبور کے بارے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں ان یجسس القبر، یہ الفاظ نہیں ہیں علی القبور، یعنی قبروں کے اوپر جو ہے وہ عمارت بنانا یا گنبد بنانا، قبروں کے اوپر گنبد بنانا، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ محترم خواتین و حضرات، قبر کے اندرونی حصہ جو میت کے جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، جو اندرونی حصہ ہے اس کو پختہ کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، نہ کہ قبر کے اوپر اگر گنبد کسی نیک بندے اللہ کے ولی صالح کے اوپر گنبد بنا دیا جائے، یہ اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، دوسرا یہ کہ ہر بندے کی، جو عام لوگ ہیں، ہر بندے کی قبر کو پختہ کرنا اور اسے نمایاں بنانا، گنبد بنانا، اس سے یہ منع کیا گیا ہے، یہ مراد اس سے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں حدیث پاک حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ دور عثمانی میں ہم میں سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو پھلانگ لیتا تھا، یعنی اتنی اونچی تھی، تو اس سے ثابت ہوا قبر کو اونچا بنانا یہ پختہ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو پھلانگنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ قبر کے اوپر سے پھلانگتے تھے، یعنی قبر جتنی اونچی تھی اتنا پھلانگنا جو ہے وہ مراد تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ دور عثمانی میں ہم میں سے بہادر کو سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو پھلانگ لیتا۔ محترم خواتین و حضرات، قبروں کے اوپر گنبد اور مزارات، اللہ کے نیک بندوں، ولیوں اور صلحاء امت کی قبروں کے اوپر جو مزارات بنائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہے
کہ کثرت کے ساتھ لوگ جو ہیں اللہ کے ولی اور نیک بندے کی قبر کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ اب کسی بندے کی قبر کے اوپر بندے کثرت کے ساتھ نہیں جاتے، یعنی مر گیا مردود اور نہ فاتح نہ درود، اگر ان کے حوالے سے ان کا یہ معاملہ ہے ان کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، تو اس میں جو مزار والے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ محترم خواتین و حضرات، تو کثرت کے ساتھ لوگ جو ہے وہ صلحۂ امت کی قبروں کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صاحب قبر کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کی بلندی درجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، ظاہری بات ہے گرمی بھی ہے یا سردی ہوگی، موسم کی شدت اور حدت جو ہے اس سے بچانے کے لیے زائرین کو اگر وہاں پہ کوئی عمارت بنا دی جائے تو یہ کوئی ایسا جو ہے وہ عمل نہیں ہے جو حدیث پاک کے اندر منع ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی قبر پہ قبہ بنوایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ان کی قبر کے اوپر قبہ بنوایا، اور اس کو منتقی شرح موطا امام مالک کے اندر جو ہے وہ لکھا۔ اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اوپر قبہ بنوایا، اس کو بدائع ثنائے کے اندر لکھا گیا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار مبارک ہے، جو قبر مبارک ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمارت اور آپ کی حجرے کے اندر تھا، وہ بھی ایک عمارت تھی اور اس کے اندر تھا، اور جب وہ عمارت کی دیوار گری تو بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے وہ اسے پختہ کیا اور اس عمارت کو تعمیر کیا، اس دیوار کو جو ہے وہ پختہ کیا۔ تو اس سے مراد کو یہ نہ سمجھے تو اب کوئی یہ اعتراض کر دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم کوئی اولیاء اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دے رہے، نعوذ باللہ، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک جو عمارت آپ کے ارد گرد تھی اور عمارت تھی، اس کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تعمیر کی تھی، تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ جائز نہ ہوتا تو صحابہ کرام بھی وہاں پہ نہ فرماتے، تو واجب الاحترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قبور کو پختہ کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قبور کے اوپر قبے بنائے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے ارد گرد جو ہے وہ عمارت تعمیر کی گئی اور گنبد بنایا گیا۔ تو محترم خواتین و حضرات، اگر یہ جائز نہ ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اجمعین نہ کرتے، امت کے اولیاء، علماء، صلحاء، محدثین جو ہے وہ اس سے منع کرتے۔ لہذا امت کے اولیاء کا، صلحاء کا جو ہے اور محدثین کا اس کے اوپر عمل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، ولیوں، اولیاء، صلحاء امت کے قبور کے اوپر جو ہے وہ گنبد بناتے ہیں تاکہ زائرین کے لیے بھی سہولت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے نمایاں ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی عزت اور حرمت تو بیان فرمائی ہے نا، فرمایا کہ قبروں کے اوپر مت بیٹھو۔ تو جب قبر کی عزت اور حرمت بیان کی گئی ہے تو یہ ہر بندے کے لیے ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عزت و حرمت تو پھر بدرجہ اولا ہے۔ لہٰذا اس بنا کے اوپر عام لوگوں سے جو ہے وہ ممتاز اور عام لوگوں سے جدا کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اور ولی ہے، اس کے اوپر قبہ بنا دیا جائے، تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور حدیث پاک کے اندر جن قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہود و نصارہ کی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی قبریں تو بالکل زمین کے برابر نہیں ہوتی۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ زمین سے تھوڑا سا ایک بالشت، ایک ہاتھ جو ہے اونچا رکھنے کے تو وہ بھی قائل ہیں، تو یہاں پہ حدیث پاک کے اندر تو برابر کرنے کا حکم ہے، لہذا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے لیے ہے۔ اسی طرح جو قبروں پر مجاور بننا، تو خود حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کا انتظام تھا، اور حضور کی زیارت کے لیے، قبر مبارک کے لیے صحابہ کرام حاضر ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کرتے اور پھر جو ہے حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پہ حاضر ہوتے۔ اسی طرح حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اوپر آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ آپ قبر کے جو ہے وہ قبر کے
पास आप तशरीफ़ फरमा रही। इसी तरह वाजिबुल एहतराम, यहाँ पे हदीस पाक के अंदर जो मना किया गया है मुजावर बनने से, वो मुराद ये है, बैठने से मुराद ये है कि कब्र के ऊपर बैठना, पेशाब या पैखाने के लिए बैठना, ये हदीस पाक के अंदर मना किया गया है कि पेशाब या पैखाने के लिए जो है वो कब्रों के ऊपर ना बैठा जाए। वरना आज भी रसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुरअनवार की चाबियाँ, रसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुरअनवार के इंतज़ाम जो हैं वो बाकायदा तौर पे जो है वो उम्मत के लोग अदा कर रहे हैं। तो उसे किसी ने नहीं मना किया। तो इससे ये साबित होता है किसी भी अल्लाह ताला के वली के मज़ार शरीफ के खिदमत करना, यानी उसको बंद करना, उसको खोलना और उसके ज़ायरीन के लिए सफाई करना, उनकी सहूलत का ख्याल करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, शिरक और बिदअत है। हदीस पाक के अंदर जो मना किया गया है वो इससे मना है कि कब्र के ऊपर बैठना या पेशाब या पखाने के लिए बैठना, ये मुराद जो है हदीस पाक के अंदर इससे मना किया गया है। इसी तरह मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, किताबुर रिकाब के अंदर एक सहाबी ने पुख्ता मकान बनाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए, यहाँ तक कि उनके सलाम का जवाब ना दिया। जब उसने गिरा दिया उन्होंने, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है जब बंदे के माल में बेबरकती होती है तो उसको ईंट गारे में खर्च करता है। लिहाजा वाजिबुल एहतराम, अगर यहाँ तो हदीस पाक के अंदर जो है पुख्ता मकान बनाने के हवाले से भी हदीस पाक मौजूद है, लेकिन बाद में जब आपने देखा कि उम्मत के तमाम लोग जो हैं वो पुख्ता घर भी बना रहे हैं। लिहाजा मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इससे मुराद हदीस पाक के अंदर आ गया है ये औलियाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, इनकी कबूल मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद यहूद व नसारा की कबूल मुराद हैं, जिनको ज़मीन के बराबर करने का हुक्म दिया गया। और जो जिनके हवाले से और इस हदीस पाक के अंदर ये जो मुराद देते हैं कि मुजावर बनना हराम है, मुजावर बनने से मुराद ये कि मुंतज़िम उस कब्र उस मज़ार का मुंतज़िम होना, ताकि ज़ायरीन आएँ, यहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र करें, दुआ करें साहिब कब्र के लिए और अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआ करें। तो वाजिबुल एहतराम, उनके इंतज़ाम के लिए ये मज़ार शरीफ के ऊपर रहना नाजायज़ काम नहीं है। वरना रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुरअनवार के इंतज़ाम के लिए आज भी जो हैं वो लोग मौजूद हैं है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगर रोकना ही है तो लोग जो बेजा बड़े बड़े बुर्ज बना रहे हैं, तो वहाँ पे जाके जो है वो अल्लाह ने जिसे दिया है वो मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क सफरी खराजात बर्दाश्त करें और उनको जाके तबलीग करें कि ये इतने जितने बड़े बुर्ज बना दिए हैं, ये क्यों बना रहे हैं, तो उनको जाके तबलीग करें। बस सारा जोर मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती बनाने के ऊपर लगाया हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमान बिहम्दिल्लाहि ताला व बिरसूलिहिल करीम, उन्हें पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे आखिरी नबी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। कुछ लोग अगर लाइल्मी और जहालत की बिना पे कोई काम ऐसे कर देते हैं तो उनको पकड़ के और उनको दलील बना के पूरे मसलक को बदनाम करना, ये महज सिर्फ उनका तासुब है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तबलीग दीन की नीयत से मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे यूट्यूब इस्लामिक चैनल को आप सब्सक्राइब फरमाएँ, यूट्यूब के कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर आप क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।